آپ کا بہت بہت شکریہ. ایکچولی یہ مارچ کا جو مہینہ ہوتا ہے، مارچ اور اپریل کا مہینہ، یہ عام طور پر ان مہینوں میں بارش پڑتی ہے، لیکن اس بار جو ہے زیادہ بارش پڑی، جس وجہ سے خالی کرنا ہی نہیں بلکہ پوری وادی جو ہے کیا سیلاب کی زد میں آ گئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا کرنا ایریا جو ہے یہاں سیلاب کا کوئی خطرہ نہیں تھا. البتہ لینڈ سلائڈنگ یہاں پر مین پرابلم ہے. تو میں نے لگ بھگ ہر علاقے کا دورہ کیا. لینڈ سلائڈنگ ہوئی تھی اور میجر جو ہے روڈز جو ہے لینڈ سلائڈنگ کا وہ کلیئر کیا گیا ہے. البتہ گنڈ گجرا میں ایک میجر پورشن آف لینڈ جو سڑک جو ہے لگ بھگ 1.5 کلومیٹر کے قریب 1 کلومیٹر کے قریب ہے، وہ بہہ گئی ہے. تو اس روڈ کو ہم نے بند کر دیا گیا ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ اس گاؤں میں ایک مسجد شریف اور دو مکان تھے، ان کو بھی خطرہ تھا. مکان میں جو بسنے والے تھے ان کو سیف جگہ پر ہم نے شفٹ کر لیا، اور مسجد والوں کو ہم نے کہا کہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھے جب تک اس کو ریسٹوریشن نہیں ہو جائے گا. البتہ اس کا الٹرنیٹیو روٹ جو ہے تاکہ وہ مین ٹنگڈر سے کنیکٹ ہو جائے، تو وہ دراگڑ سے ہم نے ان کو پرپوز کیا. اس روڈ کا میں نے خود پیدل ملاحظہ کیا، نیچے کیا بولتے ہیں مین روڈ تک وہ روڈ ٹھیک ٹھاک ہے. البتہ وہاں پر مشین لگی ہوئی تھی، اور پی ایم جی ایس والے اور RNB والوں کو یہ ہدایت دی گئی کہ وہ اس روڈ کو جو ہی جہاں پر کئی ڈچز ہیں ان کو فل اپ کرے تاکہ روڈ موٹریبل ہو جائے. جہاں تک اللہ کا شکر ہے کہ جانی نقصان نہیں ہو گیا ہے، اور موسٹ پروبیبلی آج 11 بجے سے اس روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا. ہم نے پریورٹی دی اس روڈ کو کہ پہلے چوکی بل سے ٹنگڈار کی طرف ٹریفک موومنٹ ہوگا، کیونکہ وہاں پر 2 ڈیڈ باڈیز ہیں اور کچھ باراتی جن کی شادی تھی وہ ہے. تو پریورٹی یہ ہے 11 بجے سے 3 بجے تک وہاں سے ٹریفک موومنٹ ہو جائے گی فرام چوکی بل ٹورڈز ٹنگڈار. تو سبجیکٹ ٹو دا کنڈیشن کہ اور کسی جگہ کوئی فریش سلائڈ نہ آئے. اگر آئے گی بھی تو بیکن اتھارٹیز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ امیجیٹلی اس کو ریموو کریں. اس کے بعد ہم پلان کر رہے ہیں کہ یہاں سے پھر ٹریفک جو ہے چوکی بل کی طرف رواں دوا ہو جائے گا. باقی تمام مشینری جو ہے RNB PMGSY بیکن، اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ پرائیویٹ کنسٹرکشن کمپنیز جو تھی ان کی بھی مشینیں ہم نے تیار رکھی، اور وار فوٹنگ پہ تمام روڈوں کو ہم نے کلیئر کر دی. مطلب یہ بھی دیکھنا تھا کہ پولنگ اسٹیشنز میں کہیں کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا. اسکولز میں ان کو بھی ہم نے دیکھ لیا، تو کسی پولنگ اسٹیشن کو کوئی نقصان نہیں ہو گیا ہے. اور انفراسٹرکچر جو ہے گورنمنٹ انفراسٹرکچر اس کو بھی کہیں نقصان نہیں ہوا ہے، انٹیکٹ ہے ہر ایک چیز. پانی بجلی جو ہے وہ بھی معمول کے مطابق چل رہی ہے. کہیں جگہوں پر جیسے کیا بولتے ہیں یہ کنڈی سائڈ میں درخت 1-2 گر گئے تھے HT لائن پر، تو اس کو اسی ٹائم ریسٹور کیا گیا. میں خود وہاں گیا تھا، میری پریزنس میں ہی وہ ریسٹور کیا گیا. تو اس ٹائم یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے. کھانے پینے کی چیزیں معقول تعداد میں موجود ہیں. البتہ فریش سبزی جو ہے وہ اس کی کمی تھی. تو انشاءاللہ آج ٹریفک جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے گا، اور کل سے یہاں پر معمول. چاہتا ہوں جو بھی ہماری نئی روڈیں بنی ہیں جی، ڈرینیج سسٹم کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس وجہ سے یہ نقصان جو ہوتے ہیں زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. تو اس کیونکہ بارش جو ہے ہر جگہ پڑتی ہے، جو یہ پڑے گی تو سینڈیمنٹری راک جو ہے وہ بالکل کھلی ہوتی ہے. جیسے ہمارا رامبند ایریا ہے، ریسٹوریشن کرتے ہیں پھر پسیہ اترتی ہے، وہی حال یہاں کا ہے. وہاں پر راکس جو ہے اتنا مطلب کسی چیز کو ریزسٹ نہیں کر سک پاتی ہے. اس لیے البتہ ان کو کہا گیا ہے کہ سائڈ میں اس کی نالی کر لیجیے تاکہ واٹر کا فلو جو اوپر سے آئے تو وہ ایک سائڈ سے نکل جائے تاکہ روڈ کو کوئی نقصان نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹریسٹی کا ہے، بجلی کا بحران رہا ہے یہاں پہ. جو کرتے ہیں جہاں کا شیڈول کا تعلق ہے یہ ڈپارٹمنٹ نکالتا ہے، اور ڈپارٹمنٹ کو اس کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ مانتے ہیں ہم، مگر بجلی اب جو ہے بجلی کا بحران ہے. ہاں اب جو ہے کیونکہ اس میں ایک دوسرا چیز یہ ہوتا ہے کیونکہ ونٹر میں واٹر جو لیول ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، فلو بھی کم ہوتا ہے، جس وجہ سے بجلی مطلب اس کو جنریشن میں کمی ہو جاتی ہے. اب انشاءاللہ جو ہے معقول بارش بھی پڑی ہے، برف بھی پڑی ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں اس میں بہتری آئے گی. پانی کا جو یہ ہے فلو جو ہے وہ بڑھ جائے گا، اور جنریشن بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ. نہیں ایک ہو گیا بالکل کنٹرول روم. میرا فون نمبر جو ہے ہر ایک کے پاس اویلیبل ہے 24/7. آپ پوچھ سکتے ہیں لوگوں سے، کسی بھی ایریا سے، کسی بھی گاؤں سے مجھے کال آتی ہے تو فوراً اس میں
جو ہے کیا یہ اقدامات لیے جاتے ہیں. میں آپ کو کہوں گا پرسوں رات کے 11:30 بجے مجھے یہاں ہی جہاں میں رہتا ہوں اس کے بغل سے فون آیا, اسی ٹائم مشینری نکال دی اور ریسٹور کر دیا کیونکہ خطرہ تھا. تو میرا فون 24/7 یہ ہوتا ہے. البتہ کنٹرول روم بھی ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہوتا ہے یہاں پر. تو کسی بھی سیکٹر سے چاہے بجلی کا ہو, چاہے پانی کا ہو, یا لینڈ سلائڈنگ کا ہو, یا اور کچھ خطرہ ہوگا کسی جگہ, تو ہم اس کو امیجیٹلی ایڈریس کرتے ہیں, کنسرن ایجنسی کو وہاں بھیج دیتے ہیں. اپنا نمبر اپنے ہمارے